بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی، آپ کی خدمت میں اس ہفتے اس آؤ بات کریں کہ پروگرام میں جو آپ کا ایک اپنا پسندیدہ پروگرام ہے، جس کے اندر ہم سب آپ سب مل جل کر بات چیت کرتے ہیں کچھ ٹاپکس کے اوپر۔ اس کے اندر ایک تھوڑا سا مختلف ٹاپک جو ہے موضوع وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اور اس ٹاپک کو اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کی کچھ اپنی خاص وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ یہاں اسلام چینل اردو کے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ ہماری جو اپنی ایک کیلکولیشن ہے اور ایک ایسٹیمیشن ہے، اس کے مطابق وہ اپنی جو ڈونیشنز ہیں، جو اپنے عطیات اور اپنے زکوٰۃ اور بہت سارے جو دیگر جو ڈونیشنز ہوتی ہیں، جب بھی رفع عامہ کی کسی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کہیں کوئی اور اس طریقے کی ڈیزاسٹر کی سچویشن ہوتی ہے، تو ہمیشہ سب سے پہلے وہ اسلام چینل اردو کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کون سی چیریٹیز ہیں کہ جن کے ساتھ وہ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو انہی چیریٹیز، ڈونیشن، عطیات، اور چونکہ بنیادی طور پر جو چیریٹی ہے، جو پیسہ کسی ایک نیک کام کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے، ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑا سا ریلیجن کو ایک طرف رکھتے ہوئے کسی اچھے کام کے لیے، جو خلق خدا کی خدمت کے لیے، کوئی مفاد عامہ کے کسی کام کے لیے پیسہ خرچ کرنا، یہ دنیا کے تقریباً سارے مذاہب نے کسی نہ کسی انداز میں اس کی ترغیب جو ہے وہ دی ہے۔ مگر ان سارے مذاہب سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے یا کہیں زیادہ آگے بڑھتے ہوئے اسلام نے اس کو اپنی جو ارکان ہے اس کے اندر ایک بنیادی، ایک درمیانہ جو پلر ہے زکوٰۃ کے نام سے، جو بنیادی کانسیپٹ ہے چیریٹی کا، اس کے حوالے سے اس کو قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ریلیجیس جو فیتھ بیسڈ انسپریشن جو مل رہی ہوتی ہے، وہ پھر ہم سب کو جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کا اپنا ایک ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، ان کا اپنا جس کو کہنا چاہیے کہ جو عقیدہ ہے اور اس کا جو عمل ہے، اس کا اظہار اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ اس زکوٰۃ کے نظام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو مختلف اس کی صورتیں موجود ہیں۔ ایک تو وہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جو فرض ہے اور لازم ہے اور ضروری دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو دیگر جو دو اور بڑے کانسیپٹ ہمارے ہاں موجود ہیں، وہ ایک ہے نفلی ڈونیشنز کی، جس کو ہم عرف عام میں صدقہ کہتے ہیں، اور ایک اور جو تیسرا کانسیپٹ ہے وہ ہے وقف کا کانسیپٹ، انڈاؤمنٹ کا کانسیپٹ، وہ انسٹیٹیوشنز کا، وہ بڑے بڑے ادارے اس طریقے کے بنانے کا، یا کچھ اس طریقے کے ادارے بنانے کا کہ جن کی آمدنی سے یہ رفع عامہ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ تین بنیادی جو کانسیپٹ ہیں وہ چیریٹی کے، وہ ہمارے اپنے مذہب سے، اسلام سے نکلتے ہیں، مگر جو ایک چیریٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دین اسلام نے جو دیا ہے وہ بہت زیادہ وسیع اس کو کر دیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو ہر جو نیکی کا کام ہے، ہر معروف کا کام جو ہے، وہ اچھائی کا کام جو ہے، وہ صدقہ ہے، وہ چیریٹی ہے۔ مگر ہم آج اس وقت جو بات چیت کر رہے ہیں وہ ڈونیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کی اپنی کیا ترجیحات ہوتی ہیں جس وقت آپ اپنی ڈونیشن جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی نظر میں جو ایمرجنسی ڈیزاسٹر کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، یا آپ کی نظر میں کوئی ایک لانگ ٹرم کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی اس طریقے کی چیزیں کہ جو آج جن پروجیکٹس کے اوپر کام کیا جائے اور اس کے بعد وہ نسلوں تک جو ہے اس کا ایک پھل جو ہے وہ لوگوں کو ملتا رہے، تو کس طریقے کی ڈونیشنز کی طرف آپ کی اپنی طبیعت جو ہے وہ زیادہ مائل ہوتی ہے، کس طرف اس کی ترغیب ہوتی ہے؟ تو اس کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے۔ کچھ اسٹیٹسٹکس، کچھ اعداد و شمار جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں، کچھ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ امام صاحب کے پاس موجود ہیں کہ جو آپ سے بھی ہم آپس میں بھی کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کا ہم سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ ضرور ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی شاید مسلمانوں کا گھر اس طریقے کا نہ ہوتا ہو کہ جہاں ڈونیشنز کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود نہ ہو، چیریٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود نہ ہو، زکوٰۃ کا، صدقے کا، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ صدقے کا اتنا
جو ڈیپ پینیٹریٹڈ گراس روٹڈ جو کانسیپٹ ہمارے اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ صدقہ کر دیا جائے تاکہ کسی غریب کی مدد ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. تو امام صاحب آپ کے پاس کچھ سوالات موجود ہیں, کچھ اعداد و شمار میرے پاس ہیں, تو کس طریقے سے آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں ہم؟ بالکل, چونکہ یہاں پر ایک تو ہماری اپنی ڈسکشن وہ بھی جاری رہے گی, ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنی جو آراء ہیں وہ پیش کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ چیریٹی ورکرز جن کا ایک ایکسپیرینس ہے فار لانگ ٹائم وہ بھی ساتھ رہیں گے. تو ان میں سے ہمارے ساتھ پہلے جو ہے وہ فواد بھائی وہ موجود ہیں, تو انہی سے آغاز بھی کرتے ہیں, ان کو ساتھ شامل بھی کر لیتے ہیں. محمد فواد جی, محمد فواد, تو ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام امام صاحب, کیسے مزاج, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کریم کا کرم, اللہ پاک کا شکر ہے. آپ بھی ماشاءاللہ دیکھیں ایک لمبے آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, ایک لانگ ٹائم آپ کو اس چیریٹی ورک کے اندر ہو گیا. تو اگر جب آپ کو لوگ ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں, کچھ آپ کو اس حوالے سے آپ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ ان کی کیا ترجیح ہوتی ہے, کون سی چیزیں ان کے لیے اہم ہوتی ہیں اور کون سے پروجیکٹس وہ زیادہ جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں؟ امام صاحب, یہ اس میں دو بیسیکلی کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ جنرلی جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں, یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں ایز چیریٹی ورکر. ایک وہ ڈونر ہوتے ہیں جو کہ کاز ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ایک وہ ڈونر ہوتے ہیں جو منی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں اب کاز ریلیٹڈ ڈونر کون سے ہوتے ہیں, اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے امام صاحب جس کو بولتے ہیں کمیونٹی فنڈ ریزنگ. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے کمیونٹی کے کچھ ایسے ممبران ہوتے ہیں کہ جو ایک کاز اٹھاتے ہیں, وہ نہ صرف اس پہ ڈونیٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں. صحیح ہے. ایک ڈونیشن اس طرح کی ہوتی ہیں جو جن لوگوں نے مطلب جیسے آپ نے بالکل بھی عرض کیا کہ ابراہیم بھائی عرض کر رہے تھے کہ صدقہ کا ایک ہوتا ہے کہ جی صدقے کے لیے ہم لوگوں نے دے دیا, صدقہ جاریہ کے لیے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ذریعے جو ہے ڈونیٹ کر دیا. تو جنرلی جو ہے نا یہ دو طرح کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں کسی بھی ایک چیریٹی کے کسی بھی ایک ڈونر کے ساتھ امام صاحب. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو کاز ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ یقیناً جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی رسید یا اس کا جو ڈلیوری رپورٹ ہے وہ کم ہوتی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان کا جو ہوتا ہے فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ یار یہ پروجیکٹ کو آپ ڈلیور کیسے کر رہے ہو. صحیح ہے. اس کے اندر اگر بچوں سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ ہے تو آپ کی سیف گارڈنگ کیا ہے, بچوں سے ریلیٹڈ آپ کی پالیسی کیا ہے, پانی سے ریلیٹڈ آپ کی پالیسی کیا ہے, کیا پانی کی ٹیسٹنگ آپ لوگ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا امام صاحب, وہ ہماری جیسی چیریٹیز کے لیے ایک باقاعدہ ایک گائیڈ ہوتے ہیں. صحیح ہے. صحیح. وہ نہ صرف کریٹیکل ہوتے ہیں بلکہ ہمارے گائیڈ بھی ہوتے ہیں. وہ خود ریسرچ کرتے ہیں ریگولیشنز کے اوپر, رائٹس کے اوپر. بینیفیشریز کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے. صحیح ہے. اب اس کی باقاعدہ جیسے بچوں کی بات ہے, چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہے. چائلڈ پروٹیکشن پالیسی جو ہے نا وہ اکراس دا گلوب ہے, وہ صرف یوکے کے اندر نہیں ہے. صحیح. اب کوئی بھی ایک مطلب چیریٹی ورکر اگر کسی نہ کسی مطلب اس طرح کی ایک بات ہو جاتی ہے جس میں چائلڈ پروٹیکشن پالیسی جو ہے نا وہ وائلیٹ ہوتی ہے, تو اس کے اوپر باقاعدہ کوشچن ہوتا ہے اور ہسٹوریکلی پروون ہے. صحیح ہے. اچھا دیکھیں, آپ اچھا خاصا آپ نے وقت جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر گزارا ہے, اور اس جو مسلم چیریٹی سیکٹر ہے خاص طور پر برطانیہ کا, یو کے کا, اس کے اندر آپ کی اچھی پینیٹریشن ہے, بہت ایک اچھا جس کو کہنا چاہیے کہ آبزرویشن آپ کی بہت اچھی ہے, ڈیپ ہے. آپ کیا تجاویز دینا چاہتے ہیں اسلام چینل اردو کے ناظرین کو کہ جو ہر سال ملینز آف پاؤنڈ جو ہے وہ اس چینل کے اس پلیٹ فارم سے ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں, یا آپ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے پاس سب سے جو پہلی ٹاپ جو پرائرٹی ہے, آپ کیا ان کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چیز دیکھیں یا کس طرف جو ہے وہ اپنے ڈونیشن جو ہے اس کا استعمال کیا کریں؟ دیکھیں ابراہیم بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے دیکھیں میری جو سب سے بڑی تجویز ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ ہمارے ڈونر اسلام چینل اردو کے, کیونکہ ایک بہت ریپیوٹیبل ماشاءاللہ یہ چینل ہے, بہت ریپیوٹیبل ادارے اس میں آ کے اپیل کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین بہت ماشاءاللہ احسن طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو اور اپنی سوچ کو رسید تک محدود مت کیجیے. اچھا ٹھیک ہے. چیریٹیز جو ہیں, چیریٹی سے وہ سوال کیجیے کہ جو آپ کو مطمئن کریں گے کہ آپ کا جو دیا ہوا ڈونیشن ہے یا آپ کا دیا ہوا ایک پانی کا نلکا ہے
یا ایک آرفن آپ اسپانسر کرتے ہیں یا ایک مسجد آپ بناتے ہیں, اس کی ٹائم لائن کیا ہے, وہ چیریٹی اس کو امپلیمنٹ کیسے کرے گی, وہ آپ کا اسلام چینل کے جتنے ناظرین ہیں اردو کے, ان کا یہ بیسک رائٹ ہے. اور ان کو یہ اب ایک تو وہ خود اویئر ہوں گے کہ چیریٹی کام کیسے کرتی ہے. دیکھیں میرا یہ بات کرنے کا مقصد چیریٹی کی برائی کرنا نہیں ہے, میں خود ایک چیریٹی ورکر ہوں, ایک بہت زمانے سے چیریٹی ورکر ہوں. اس میں جب ڈونر اویئر ہوتا ہے نا ابراہیم بھائی, تو ڈونر چیریٹی کو اسکروٹنائز نہیں کرتا, چیریٹی کو سکھاتا بہت ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یعنی صرف اپنے آپ کو رسید ملنے تک چیریٹی کو فون مت کریں, اور رسید ملنا آپ کا حق ہے, ڈونٹ گیٹ می رانگ, لیکن پروجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ چیریٹی کرتی کیسے, کیونکہ بہت مشکلات سے گزرتی ہے ایک چیریٹی بھی. صحیح ہے, بہت سارے فیزز سے گزرتی ہے ایک چیریٹی. اس کا اپنا نیڈ اسیسمنٹ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, ان کے گراؤنڈ پہ ٹیمز ہوتی ہیں, وہ خون پسینہ بہاتے ہیں, مانیٹرنگ کرتے ہیں, اس کے بعد ایک پروجیکٹ کو لے کے ظاہر بات ہے ہمارے ناظرین کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو چیریٹی کی بہت ڈیٹیل ورکنگ ہوتی ہے. ایک سرٹن وے میں اگر چیریٹی کام کر رہی ہے نا, تو اس کے پیچھے بہت ساری ورکنگ ہے, لیکن اس ورکنگ کے بارے میں اس ڈونر کو چیریٹی سے سوال کرنا اس کا بنیادی حق ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ڈونر کا حق ہے کہ وہ اپنی پوری جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس کو ملنا چاہیے, کہ اس کی جو منی ہے, جو ہارڈ ارنڈ منی ہے. میرے خیال ہے اس حوالے سے یہ بہت اچھی ایک بات ہے. آپ کچھ سوال کرنا چاہیں؟ بالکل, میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا فہد بھائی کہ ایک بطور ایک ڈونر کے بھی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی چیریٹی کے حوالے سے, تو آپ خود کس پروجیکٹ کو فوکس کرتے ہیں یا اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کے اندر اپنی ڈونیشن دینی چاہیے ایز اے ڈونر, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو؟ دیکھیں ایز اے ڈونر تو دیکھیں میں صدقہ جاریہ جو ہے نا, صدقہ جاریہ اور پانی سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا. صحیح, ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے جو ایز اے ڈونر, مطلب میں نے خود اپنے والد کے نام پر, اپنی والدہ کے نام پر, اپنے چھوٹے بھائی کے نام پر, وہ ماشاءاللہ مطلب وہ نلکے اور کنویں میں نے لگوائے. لیکن جو میری انسیت ہے نا, جو میری انسیت ہے خاص طور پر وہ میٹرنل ہیلتھ کے پروجیکٹ سے ہے بہت زیادہ. صحیح, جس میں جو مطلب چھوٹے بچے, نومولود بچے ہوتے ہیں, ان کی پیدائش میں جو ہماری ایسی مائیں, ہماری بہنیں جن کے پاس بیسک میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہوتی, صحیح, ان کی اویئرنیس اور جو ہے نا مطلب ان کو سپورٹ جتنا کیا جا سکے, وہ میرے لیے جو ہے نا وہ میرے دل کو لگتی ہے. وہ بہت شکریہ فہد بھائی. ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, مطلب صحت کے حوالے سے, صحت عامہ اور خاص طور پر ماں اور جو بچے کی صحت ہے اس کے حوالے سے ان کا خاصا زیادہ جو ہے وہ رجحان ہے. بالکل جی, بہت شکریہ, آپ نے وقت بھی نکالا اور ساتھ ساتھ آپ نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. اسی طرح کچھ اور بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیریٹی ورکرز موجود ہیں, تو ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کر لیں گے. ہمارے ایک اور بھائی اخلاق بھائی وہ بھی موجود ہیں, تو ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ امام صاحب اور ابراہیم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, آپ کی دعاؤں سے, اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اخلاق بھائی, آپ کا بھی ایک کافی ایکسپیرینس ہے اسی چیریٹی ورک کے اندر, اور ایک لمبے عرصے سے آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں. اگر آپ بھی کچھ مطلب ایز اے چیریٹی, اچھا میں آپ سے اگر ایک ہی سوال کروں نا کہ آپ کا ایک خاصا ٹائم جو ہے وہ گزرا ہے دنیا بھر میں یتیم بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے, ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے, ان کو ایک اچھا فیوچر دینے کے حوالے سے آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے, اور الحمدللہ یقیناً ہزاروں بچے اس طریقے کے ہوں گے کہ جن کی ایک تربیت میں, ان کی اپ برنگنگ کے اندر کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ آپ کا رہا ہے. جو ایک عام تاثر ہمارا ہے یہاں برطانیہ کے اندر بالخصوص, وہ بچے کی اسپانسرشپ کے اندر جو ہے وہ تو ہمارا جو ڈونر ہے یا جو کمیونٹی کا ایک ممبر ہے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے زیادہ, جو ایک 1-to-1 ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ جب بات چیت آتی ہے کہ ان بچوں کے لیے وہ ادارے بنانے ہیں کہ جن اداروں کے اندر وہ بلڈنگز, وہ اسکولز, وہ آرفنیجز یا وہ جو فردر ایجوکیشن کے لیے کچھ مواقع ان کو فراہم کرنے, تو وہاں وہ اس طریقے کا بہت رسپانس جو ہے وہ نہیں آتا. تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں, اور کیا آیا یہ کہ میرا یہ جو تاثر ہے یہ تاثر آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے ابراہیم بھائی, کیونکہ آج کل میں اسلامک فیلنتھراپک پہ کچھ ریسرچ بھی کر رہا ہوں ایک یونیورسٹی کی پارٹنرشپ کے ساتھ. صحیح. تو جو کوشچن آپ نے کیا ہے اس میں
जो 1-to-1 स्पॉन्सरशिप है, चूंकि वो एक इजी जो है वो एक्शन होता है, कॉल टू एक्शन इजी होता है डोनर के लिए भी और चैरिटीज के लिए डिलीवर करना। सही। सो उसमें जब हम प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप एक बच्चे की कफालत करें, 30 पाउंड दें और हम आपको फीडबैक देंगे, तो उस डोनर को पता होता है कि विद इन 1 ईयर मुझे जो है वो इसका इम्पैक्ट वापस आएगा। देखिए ना, ये डोनर साइकोलॉजी है कि आप जो पैसा दे रहे हैं, एक जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है ना, वो हमें ये बताती है कि कोई भी इंसान पैसा वैसे नहीं फेंकता है, उसके रिटर्न में या तो उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है या रिलीजियस उसको ऑब्लिगेशन है या उसको कोई प्रोडक्ट मिल रही है। सही। तो इस चैरिटी के काम में तो उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रही होती है, उसका रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो है वो हो रहा होता है या उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। तो इसमें 30 पाउंड दे के या 20-25 पाउंड दे के बच्चे को स्पॉन्सर करना, उसकी इमीडिएट सेटिस्फेक्शन आ जाती है, उसकी रिपोर्ट आना शुरू हो जाती है, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। जब मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं एक अफ्रीका में या पाकिस्तान में एक ऑर्फनेज बना रहा हूँ जिसमें 5 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे और उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 1 मिलियन पाउंड है, सही। तो आपका जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो ये आपको बताता है कि यार मैं 30 पाउंड अभी 1 मिलियन में कहाँ पे, ये तो नजर ही नहीं आएगा। तो उसमें इकोनॉमिक वैल्यू भी कम हो जाती है और उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कम हो जाती है, यानी कि वो रिजल्ट देखना चाहता है। सही। उस रिजल्ट के अगेंस्ट उसका एक्शन ट्रिगर होता है। ठीक है। सो ये वजह है। लेकिन अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को देखें तो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वेल जो उन्होंने वो कुआं बनाया था वो आज भी चल रहा है और उसका आज भी बैंक अकाउंट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ऐसे इदारे बनाना ये हमारा रिलीजियस एप्लीकेशन है और इसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म वैल्यू है। अच्छा, लॉन्ग टर्म देखें, जो बात आपने कही ना बिल्कुल बहुत मुनासिब माकूल बात है, यकीनन एक मेन रीज़न ये भी है। मगर इसके साथ साथ क्या आप ये नहीं समझते कि यहाँ जो मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं इस गुज़िश्ता कुछ सालों की, कुछ स्टैटिस्टिक्स वो हैं कि जो हमारा एक जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक डोनर है ना, उसका एक अपना ट्रेंड है। उसका जो ट्रेंड है वो ज़्यादा ये कि चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए उनके हवाले से इमरजेंसी जो डिज़ास्टर हैं, जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं, वहाँ उनके ऊपर जो रिस्पांस है उसके अंदर उनका रिस्पांस जो है वो ज़्यादा होता है, उनकी जो स्पेंडिंग जो गिविंग है वो कहीं ज़्यादा होती है। जबकि जो वाइडर कम्युनिटी है, ठीक है, जो एक आप जिसको आप कह लें कि नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी की जो गिविंग है उनके हवाले उनका अगर आप ये देखें तो मेडिकल रिसर्च के अंदर एक मेजर उनका डोनेशन का जो पोर्शन है वो गया हुआ है। ठीक है, हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट और हॉस्पिटल्स की जो जिसको आपको कहना चाहिए कि उनकी बिल्डिंग और उसके अंदर एक, और उसके बाद जो तीसरा नंबर है फिर वो चिल्ड्रन वेलफेयर जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर है, और उसके बाद ओवरसीज़ जो है वो फोर्थ उसके ऊपर आती। तो क्या हम ये महसूस नहीं करते कि हमारी जो ओवरऑल जो कम्युनिटी है वो शायद जो एक लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो उस तरीके से रिस्पांस नहीं करती कि जिस तरीके से हमें रिस्पांस करना चाहिए? उसके बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और जो अभी आपने कहा है डिजास्टर इमरजेंसी में लोगों को पता चल रहा होता है कि इसका इमीडिएट रिस्पांस आना है। हाँ जी, ये भी है। और अब हमें ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से हमें अपने कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाना है कि लोग हमारी एबिलिटीज पे ये बिलीव करें कि दिस चैरिटी विल रिमेन देयर एटलीस्ट फॉर 5 years एंड दे विल डिलीवर दिस प्रोजेक्ट। सही, ठीक है। सो वो उसके अगेंस्ट उनका ट्रस्ट, अभी जो लेटेस्ट पब्लिक ट्रस्ट रिपोर्ट आई है ना चैरिटीज पे, दैट इज नॉट अ ग्रेट न्यूज बिकॉज ओवरऑल पब्लिक ट्रस्ट ऑन चैरिटीज इज लो। ठीक है, आप अगर उसको देखें तो जब आपका जनरल बिहेवियर लो जा रहा हो और आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लेंगे या आप प्रॉम्प्ट करेंगे या आप डोनेशन के लिए लोगों को इनकरेज करेंगे, तो उसका डेफिनेटली रिस्पांस कम होगा कि लोगों को हमने अपनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को बढ़ाना है, अपने प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाना है, अपने रिपोर्टिंग सिस्टम को बढ़ाना है। और इसके साथ साथ जिस तरह आज आपने ये प्रोग्राम इस्लाम चैनल उर्दू की वसातत से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारे प्रोग्रामों की जरूरत है कि हम लोगों को
ایسے فورمز ہوں کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں, لوگوں کو بتا سکیں کہ لک دیٹس فائن, ڈیزاسٹر ایمرجنسی ریلیف میں ہم دے رہے ہیں, لوگوں کو 1-to-1 میں دے رہے ہیں, امیڈیٹ رسپانس میں دے رہے ہیں, لیکن جب تک ہمارے پاس ایسے ادارے نہیں ہوں گے لانگ ٹرم, سچ ایز آپ نے ہاسپٹل کا کہا, آرفنیجز کا کہا, اسکولز کا کہا, اس وقت تک ہم ریئل چینج ڈیولپنگ ورلڈ میں نہیں لے کر آ سکتے ہیں. صحیح ہے, صحیح, ٹھیک ہے, بڑی بہترین. آپ نے بھی اس حوالے سے اپنی ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے اور گفتگو بھی کی ہے. بہت شکریہ اخلاق بھائی, آپ نے بھی وقت دیا. انشاءاللہ آپ کو پھر کسی اور پروگرام میں بھی آپ سے یہ بات چیت ہوگی. جزاکم اللہ خیراً. یہاں پر انشاءاللہ ساتھ جو ہماری ڈسکشن ہے جی اس کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا. اور ناظرین کرام, آپ بھی اس کے اندر شامل ہو سکیں گے کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے. جب آپ, چونکہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو تھاؤزنڈس آف پاؤنڈس جو ہے وہ مطلب جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی چیریٹی, کوئی بھی آرگنائزیشن آتی ہے تو آپ اس میں ماشاءاللہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور سال کے اندر یہاں پر اسلام چینل اردو پر ملینز آف پاؤنڈس جو ہے وہ آپ ایک پورے سال کے اندر وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بٹ مطلب وہ کیا چیزیں ہیں وچ موٹیویٹس یو, اور آپ جب کسی ایک چیریٹی کو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. جی, اسی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین سے خاص طور پر. دیکھیں, جو ایک عام طور پر ایک جو کچھ 6 مختلف فیکٹرز جو ہیں نا, وہ کوئی انسان اپنی کوئی چیز جو ہے وہ کیوں دیتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بغیر کسی مقصد کے تو کوئی بھی کوئی کام نہیں کرتا نا. اور خاص طور پہ اپنی کوئی چیز دینا, کوئی پیسہ دینا, کوئی اپنی پراپرٹی دینا, ٹھیک ہے, یا اپنا وقت دینا. ٹھیک ہے, آج کل وقت کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے, وہ اس کی جو مین بڑی 3 ریزنز ہیں نا, صحیح ہے, وہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی جو ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے, ان 3 میں سے کون سی وجہ جو ہے وہ آپ کو خاص طور پر یہ احساس دلاتی ہے, مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی جو کمائی ہے وہ خرچ کریں. پہلی ایک ریزن جو ہے وہ یہ کہ جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ان کی ہیلپ کی جا سکے. یہ پہلی ایک ریزن جو ہے نا, ایک بڑی ریزن جو ہے, سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ کہی جاتی ہے. دوسری ریزن جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ یہ ایک ریلیجیس اوبلیگیشن ہے, ایک ریلیجیس جو موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک مذہبی فریضہ ہے یہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ایک ریزن بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے کسی کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی, کسی کے چہرے کے اوپر خوشی اور مسکراہٹ جو ہے وہ بکھرے گی, اور آپ خود بھی ایک قلبی سکون بھی محسوس کرتے ہیں. اب ناظرین جو ہیں وہ کس حوالے سے, اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ کچھ ہمارے ناظرین جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں. ایک کالر ہے, جی بالکل, ہمارے ساتھ ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں مس محمد بات کر رہی ہوں لندن سے. جی جی, کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, بالکل ٹھیک ہے. دیٹس ونڈرفل. اوکے بھائی, ایز امام احسان اللہ بھائی, آپ نے پوچھا ہے کہ when we make a donation which is the thing that motivates us, and ہمارے کیا فیلنگ ہوتی ہے جب ہم ڈونیشن کرتے ہیں. well first of all the thing is that میں نے بھی کئی بار ڈونیشن کی ہے اسلام چینل پہ. سب سے پہلے میرے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ I have to make Allah Almighty happy, and then secondly میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ابھی جس انسان کی میں مدد کر رہی ہوں, تھوڑی سی اماؤنٹ ہی دے کے شاید جتنی میں افورڈ کر سکتی ہوں, آج میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں, کل کو اللہ جی میری بھی ہیلپ کریں گے, اور ان ریٹرن اللہ جی مجھے اس سے ڈبل تو کیا ٹرپل واپس ریٹرن کریں گے. اینڈ میرے خیال سے اللہ جی کے ساتھ آپ اس طرح کی امید رکھیں, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. If you expect only from Allah Almighty that He is gonna give you in return. یقیناً. اوکے سسٹر, یہ تو مطلب ماشاءاللہ ایک وہ سبب ہوا نا کہ جو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ وین یو آر ڈونیٹنگ, وٹ یو سی in terms of projects, which projects you will be preferring, جس کو آپ زیادہ ترجیح دے رہی ہوں گی. آپ جیسے ہوتا ہے, جیسے پانی کے ہوتے ہیں پروجیکٹ, جیسے کچھ شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہیں, کچھ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں, اس میں آپ کس حوالے سے جو ہے نا وہ پرائیورٹی کس کو ہوتی ہے؟ well I think these days تو سب سے زیادہ جو کشمیر میں ہیلپ کی جا رہی ہے اس کو میں پریورٹی دوں گی. ایمرجنسی اپیل ہے, کیونکہ اس وقت وہ بہت لوگ پرابلم میں ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ روہنجیا ہو, چاہے کشمیر ہو. صحیح ہے, صحیح ہے.
بالکل ٹھیک ہے. چلیں ماشاءاللہ آپ نے بڑا اپنا جو اس حوالے سے جو خیالات ہیں ان کا اظہار بھی کیا ہے اور آپ نے وہ وجہ بھی بتائی ہے اور جس چیز کو آپ پرائرٹی دے رہی ہوتی ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں. تو ناظرین کرام یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم آپ کی آراء کو بھی شامل کر رہے ہوں گے. ایک مختصر سے وقفے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور جیسے ہی ہم وقفے سے واپس آتے ہیں چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ انہیں ڈونرز میں سے ایک ہیں, آپ اپنی رائے بھی شامل کر سکتے ہیں. مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام آؤ بات کریں کہ دوسرے حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈونیشنز کے اندر آپ کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کی آراء کو بھی شامل کر رہے ہیں, ساتھ ہمارے ساتھ کچھ مختلف چیریٹیز سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جن کی ایک بڑی زندگی کا حصہ اس کام کے اندر بھی گزرا, ان کے ایکسپیرینسز بھی ہیں, تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے. اور جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی, ابھی ہماری جو سسٹر بھی شامل ہوئی ہیں, یہ بھی ایک بڑا یقیناً ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا موٹیویشن تو یہی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. اور جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ جو پوری ایک وائڈر جو برٹش آڈینس ہے اس کے نزدیک جو ٹاپ ایک 3 جو ریزنز ہیں گیونگ کے, وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی لیس فارچونیٹ جو ہے ان کی ہیلپ ہوتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ریلیجیسلی ٹھیک ہے وہ موٹیویٹ فیتھ بیسڈ انسپریشن جو ہے نا وہ ان کے پاس ہوتی ہے, جس طریقے سے ہماری بہن نے اس کا تذکرہ کیا. تیسرا یہ کہ کسی کی زندگی کے اندر ایک ڈفرینس جو ہے وہ آپ کی جو ڈونیشن ہے وہ کریٹ کر رہی ہوتی ہے. اب وہ ڈفرینس جو ہے وہ پوری فیوچر کے اوپر محیط ہو سکتی ہے, وہ اس کے چہرے پہ اسمائل بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کی سرکمسٹنسز کے اندر جو ہے وہ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ مین, اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے اور ویورز جو ہیں وہ تھوڑا سا اس حوالے سے کہ وہ جس وقت کہ آپ جس وقت اپنی ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے نزدیک ان 3 میں سے کون سی ٹاپ پر ہوتی ہے, کون سی سیکنڈ پہ, کون سی تھرڈ کے اوپر ہوتی ہے. یہ کچھ ہم اس کے اوپر حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ میں ایک اور جو آپ تھوڑا سا جی بالکل اس پہ مزید بھی بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور جو اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے جی محترم عبدالرزاق ساجد صاحب بھی موجود ہیں. جی بسم اللہ. تو ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ عبدالرزاق ساجد صاحب, آپ کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے چیریٹی ورک کے اندر, ایک بڑے عرصے سے آپ اس میں کام بھی کر رہے ہیں مختلف کنٹریز کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈونرز حضرات ہوتے ہیں ان کی کیا ترجیح ہوتی ہے ڈونیٹ کرتے ہوئے؟ کس قسم کے پروجیکٹس میں وہ زیادہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں, لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم؟ سب سے بڑی دلچسپی جو ہوتی ہے ڈونر کی جی وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا جو پیسہ چیریٹی کو جا رہا ہے جی یہ صحیح جگہ استعمال ہو. سب سے بڑی ترجیح ڈونر کی یہ ہوتی ہے. صحیح ہے. جب ڈونر چیریٹی کو دے رہا ہوتا ہے تو اس کے بڑے ایموشنل ہوتے ہیں, اس کے اپنے جذبات جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے. اب یہ سب سے یہ ہے کہ وہ چیریٹی جس کو پیسے دے رہا ہے وہ اس پیسے کا صحیح استعمال کرے. صحیح. سب سے بڑی ترجیح ڈونر کی ہوتی ہے. صحیح ہے. اگلی ترجیح ڈونر کی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے پیسے خرچ کہاں ہوئے ہیں. صحیح ہے. وہ اس بات ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے فیڈ بیک بھی دیے جائے. صحیح ہے. جب دونوں باتیں ہو جائیں تو پھر ڈونر مطمئن ہوتا ہے اور اطمینان سے چیریٹی کو کنٹینیو سپورٹ کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, اگر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں کہ ایز اے ڈونر فار ایگزامپل مختلف پروجیکٹس ہیں, ہیلتھ کا پروجیکٹ ہے, واٹر پروجیکٹس ہیں, حفظ کے حوالے سے ہوتے ہیں, سکولز کے حوالے سے ہوتے ہیں. ایز اے ڈونر آپ کی کیا ترجیح ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کے پروجیکٹ میں حصہ لیں؟ میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈونر کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا یہ ہے کہ وہ ہیلتھ میں کرنا چاہیں گے, کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں جو ایجوکیشن میں کرنا چاہیں گے, صحیح. کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو حافظ قرآن بنانا پسند کریں گے. صحیح. اس میں دو باتیں, ایک تو جب کوئی آپ اپیل کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی کسی ڈونر کے پاس گیا ہے
جی. تو اس وقت کوئی جملہ اس کو پسند آ گیا اور اس نے ڈونیٹ کر دیا. صحیح. جی صحیح ہے. تو یہ آپ ڈونر کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈونر انٹینشنل. سم ٹائم تو ہوتا ہے کہ آپ جیسے اپیل آپ ٹی وی پر ماشاء اللہ بہت اچھی اپیل کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو گفتگو سن کر لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ڈونر کچھ ڈونر ایسے ہوتے ہیں جو جن کی ترجیحات ہوتی ہیں ایجوکیشن ہیلتھ اور اس کے علاوہ وہ اپنا معاشرتی جو ماحول ہے اس میں وہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کام کرنا چاہیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو معاشرہ سنورے گا, معاشرہ سنورے گا تو ہمارے حکومتیں سنوریں گی. صحیح. اچھا ساجد صاحب, آپ اس میں کیا یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہماری ایک اوور آل جو کمیونٹی ہے, جو مسلم کمیونٹی یا پاکستانی کمیونٹی اگر ہم خاص طور پہ فوکس کریں تو اس کی جو ڈونیشنز ہوتی ہیں وہ ایک لانگ ٹرم امپیکٹ کی طرف نہیں جاتی ہیں بلکہ وہ ایک شارٹ ٹرم امپیکٹ کی طرف. اگر آپ ایک آئی سرجری کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں اس کا رسپانس زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایکوپمنٹ ہم نے بائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ کہ آپ نے ایک ہاسپٹل جو ہے وہ بنانا ہے, تو اس کے حوالے سے جو رسپانس ہے وہ نسبتاً کم محسوس ہوتا ہے. کیا یہ میرا تاثر صحیح ہے, اور اگر صحیح ہے تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا تاثر کافی حد تک ٹھیک ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈونر رسول بات سنی, اپیل ہو رہی ہے, اس کو لیٹر ملا ہے, اس نے ایک بات سنی اور اس سمجھتا کہ یار میرے یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں جی یہ فوراً اس کا رزلٹ آئے گا. صحیح. یہ جو دوسرا کام ہے اس کا رزلٹ دیر پائے. تو ہوتا یہ ہے کہ ڈونر نا بہت جلدی رزلٹ دیکھنے چاہتا ہے, اور ہماری قوم میں یہ بھی کہ ہے وہ کہ رزلٹ جلدی دیکھنے کی عادی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ حکومت جو 30 سالوں تک چلنا ہے اس کی اپنی کی اہمیت ہے. صحیح. اور وہ جب تک وہ حکومت استعمال ہوتا رہے گا جی اس کا ثواب اس ڈونر کو ملتا رہے گا. آج سرجری کرا دی اس کا اپنا بینیفیشل ہے, جب تک وہ آدمی دیکھ رہا ہے, قرآن جی پڑھے گا, نماز کے لیے جائے گا, مسجد کے ذاکر کدھر جائے گا, نیکی کام میں آگے بڑھے گا, رزق کے حلال کمائے گا اپنے فیملی خاندان بچوں کے لیے. اس کی اپنی نیت ہے, ہر ایک چیز اپنی کا نیت ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں بس یہ چیریٹی ورک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈونر کو موٹیویٹ کر کے اس کو ایکچولی جو صورت ہوتی ہے بتائی جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ ڈونر آپ کو ڈونیشن نہ دے. لیکن یہ آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے کہ سم ٹائم لوگ سوچتے ہیں 35 پاؤنڈ میں, جیسے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ 35 پاؤنڈ میں آپریشن کرتی ہے. صحیح. اکیومنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں یہ ہم سے 4000 پاؤنڈ لے رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں 35 پاؤنڈ دینا بہت ایزی ہے. صحیح. 4000 پاؤنڈ دیں, تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. صحیح ہے. چلیں عبدالرزاق ساجد صاحب, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بھی اس حوالے سے اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہیں, وقت دیا آپ نے, جزاکم اللہ بہت خیر. بہت شکریہ. بہت مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی ساجد صاحب. اچھا دیکھیں, صورتحال اس وقت تھوڑی سی یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سال پہلے ایک سروے, بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے فنڈ ریزنگ, جو کراؤڈ فنڈ ریزنگ جو ہے آن لائن ڈیجیٹل کراؤڈ فنڈ ریزنگ جو ہے, اس کا بڑا جو پلیٹ فارم ہے جسٹ گیونگ کے نام سے, ٹھیک ہے, بہت بڑا, لاکھوں لوگ جو ہے اس کے اوپر ڈونیشن دیتے ہیں, ملینز آف پاؤنڈ جو ہے اس کے اوپر جمع ہوتے ہیں. تو اس کی اپنی جو اسٹیٹسٹکس تھیں اس کے مطابق یہ کوئی 5-6 سال پرانی آخری جو رپورٹ اس طریقے کی آئی ہے جس میں کچھ فیتھ بیسڈ جو ہے نا وہ ایلوکیشن کی گئی ہیں, وہ یہ کہ ایک ایوریج مسلمان ڈونر جو ہے اس کی گیونگ جو ہے وہ 371 پاؤنڈ ہے ایک سال کی. صحیح ہے. اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ 371 پاؤنڈ, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو جوئش ڈونرز ہیں ان کی 270 پاؤنڈ ہے, اور جو پروٹیسٹنٹس ہیں ان کی 202 پاؤنڈ ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 370 سے 270 اور 202, یہ ایک ایوریج ایک بندہ ان کا اتنا جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے مطابق, اس ویب سائٹ کے مطابق سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ وہ باوجود اس کے کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں, اور نہیں تعداد تو ایک علیحدہ چیز ہے نا, جو ایوریج جو جس نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے, جو
مسلم جو کمیونٹی ہے وہ نسبتاً یہاں پر لیس ویل اسٹیبلشڈ ہے، لیس اسٹیبلشڈ ہے، صحیح ہے، فائنینشلی اس طریقے کی اسٹرانگ نہیں ہے جس طریقے کی باقی دیگر کمیونٹیز ہیں، فیتھ بیسڈ کمیونٹیز ہیں، مگر اس کے باوجود جو ان کی جو ایوریج گیونگ ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس کی نسبت. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے اوپر میں کچھ اور مزید جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. کرنا بنتی بھی ہے. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. بات یہ ہے جی، آج کل جو انسانوں کو قید کر کے خوراک سے محروم کر دیں، اگر انسان آزادی اور خوراک کی درخواست کریں تو گولی ڈونیشن میں ملتی ہے. دنیا ایسی ڈونیشن کرنے والوں کی بہت عزت کرتی ہے. عام آدمی تو بیچارہ کسی کو انڈا بھی ڈونیشن کرنے سے ڈرتا ہے. ہو سکتا ہے صاحب انڈے سے پیدا ہوئے ہوں، انڈا ڈونیشن کرنے سے صاحب ناراض نہ ہو جائیں. اللہ بیٹے. ایک اور کالر ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 بات کیجیے. آج کا پروگرام آپ کا کافی انٹرسٹنگ تھا، میں نے کہا میں بھی شامل ہو جاتی ہوں. بالکل، بسم اللہ بسم اللہ، خوش آمدید. جی جی جزاک اللہ. یہ جو ڈونیشن کا آپ کہہ رہے ہیں یہ دونوں لحاظ سے ہی اچھا ہے. میرے خیال میں اگر لانگ ٹرم والا کریں تو وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اگر شارٹ والا کریں تو وہ دونوں ہی اچھے ہیں اپنے لحاظ سے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر کسی بے روزگار کا روزگار لگ جائے تو اس میں بہت زیادہ ان کی فیملی اور سب کو سپورٹ ملتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا جیسے کشمیر کے حالات ہیں اس وقت، ان حالات میں اگر انسان کرے تو وہ بھی بہت اچھا ہے. دونوں لحاظ سے ہی میرے خیال میں اچھے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نا اپنوں کو ترجیح دینی چاہیے. جیسے جس محلے گاؤں سے ہم لوگ آئے ہیں ان لوگوں کی آپ جا کے مجبوریاں یا یہ چیزیں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب بھی زیادہ دیں گے، وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا دینے میں ہم لوگوں کو مزہ بھی بہت آتا ہے، کیونکہ جب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ آتا ہے. تو میں نے کہا چلا میں یہ فیلنگ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بہت اچھا جی. چلیں بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، ماشاءاللہ آپ شامل ہوئی ہیں اور اپنے. جی بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرن. اچھا اس میں جو ایک بات ہے کہ جیسے آپ نے بھی جسٹ گیونگ کے حوالے سے ذکر کیا کہ سب سے زیادہ جو ڈونیشن ہے وہ مسلمان دے رہے ہوتے ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بالکل اسی لیے اپنی ترجیحات کو بھی وہ سیٹ کرنا ہی چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جب ہم اتنی زیادہ ڈونیشنز دے رہے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جس سے زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے، جس سے زیادہ جو مخلوق خدا کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح کا فائدہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ کسی فرد واحد کو ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لانگ ٹرم وہ پوری نیشن کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. جی جنریشنز کو، پوری جنریشنز کو. بالکل دیکھیں جی بالکل کال لے لیجیے. ہمارے ساتھ ایک اور اسی طرح سے چیریٹی ورکر اور جن کا بھی اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے، سید شوکت صاحب، وہ بھی موجود ہیں جی، تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم سید شوکت علی صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے امام صاحب؟ السلام علیکم ابراہیم بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. جی اچھا، ہم آج یہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کہ ڈونیشنز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مسلم کمیونٹی دے رہی ہوتی ہے اپنے زکوٰۃ اور عطیات اور مختلف حوالوں سے. تو اس کے دو مختلف پہلو ہوتے ہیں. ایک شارٹ ٹرم جو کچھ اس طریقے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس کا کسی ایک انڈیویجول کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایجوکیشن ہو گیا یا ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی ہوگی. آپ کے نزدیک جب آپ اپنی پرسنل جو ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کس کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم بھائی، جب اگر میں اپنی پرسنلی بات کروں تو میرے خیال میں ایجوکیشن ایک ایسی ڈونیشن ہے جس کے اندر اگر کوئی ایک بچہ یا بچی پڑھ لکھ کر معاشرے کا ایک اہم ستون بن جاتا ہے. کیونکہ اگر ایک کوئی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ صرف خود اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوتا بلکہ ایک معاشرے کا بہترین فرد بن کر وہ معاشرے کا سہارا بنتا ہے. جب ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو ایک اچھا ملک بھی تشکیل پاتا ہے. تو میری تو ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے
کہ ایجوکیٹ اور چائلڈ اور ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر چیریٹی کو سرچ کیا جائے. اچھا یہ آپ نے اپنی جو ترجیح ہے وہ تو ذکر کی, آپ کیا ایکسپیرینس آپ کا کیا کہتا ہے کہ جب آپ کسی ایک چیریٹی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ڈونیشنز پیش کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کہاں تک اس طرح کے پروگرامز کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے؟ اصل میں جو ہم اپنے دینی لحاظ سے دیکھیں اور یہ جو ایک دینی اوبلیگیشن سے اس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہمارے جو لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم یعنی کہ اویئرنیس پیدا کر سکیں کہ ایجوکیشن کے اندر ہم کو ڈونیشن زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. لوگوں کا جو زیادہ سے زیادہ رجحان ہوتا ہے اس کے اندر وہ صدقہ جاریہ کے اندر ہوتا ہے, یا فوری طور پہ جن کے نتائج آتے ہیں, یا جن کی فوری طور پہ رپورٹنگ ہوتی ہے, فوری طور پہ جن کے یعنی مسجد بنوا دی, حفظ قرآن بچوں کو کروا دیا, یا ہینڈ پمپ لگوا دیے. اس سیکٹر کے اندر لوگوں کا زیادہ رجحان ہوتا ہے جس سے فوری نتائج ہوں اور ان کو فوری رپورٹنگ مل سکے. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے. چلیں آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف اپنے ایکسپیرینس وہ بھی شیئر کر لیا. کوئی اور کویسچن ابراہیم بھائی آپ پوچھنا چاہیں گے یا پھر اسی حوالے سے؟ ہاں نہیں مطلب میں جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں اس کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر سے یعنی کہ صرف برطانیہ ہی سے تقریباً کئی ملین پاؤنڈ کی چیریٹی جو ہے مسلمانوں کے اندر جاتی ہے. میرا سوال پہلے بھی اپنے آپ سے بھی ہوتا تھا اور دوسروں سے بھی ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اس طریقے سے نہیں پڑ رہا معاشرے کے اندر کہ وہ لوگوں میں نظر آئے. تو ہم لوگوں کو یہاں سے ایک مل بیٹھ کر یہ کلیکٹیو کوشش کرنی چاہیے تمام چیریٹیوں جو بھی بڑی بڑی چیریٹیز ہیں ان کو مل کر کہ اس معاشرے کے اندر جو ریسرچ کر کے کہ کس سیکٹر کے اندر اس معاشرے یعنی جو بھی مسلمان کنٹری ہے جس میں بھی ضرورت ہے اس کے اندر کلیکٹیو کوشش کریں, نہ کہ انفرادی طور پہ کوشش کریں. اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو وہ اپنی چیریٹی دیتے ہیں تو چیریٹی کو بھی چیریٹی کی بھی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی مانیٹر کریں کہ ان کے یہ ڈسٹریبیوشن کا نظام کیسا ہے, ان کی مانیٹرنگ کا نظام کیسا ہے, اور جو وہاں پہ جو ڈونیشن بھیجی جا رہی ہیں وہ آیا کہ صحیح سرو ہو رہی ہے یا کہ صرف اور صرف ان کی ایڈمن کاسٹ یا ان کی پروجیکٹ کاسٹ اس کے اندر زیادہ سرو ہو رہی ہیں. تو ہم کو یعنی کہ ڈونرز میں بھی اویئرنیس پیدا کرنے کی اس کے اندر بہت ضرورت ہے. مطلب ڈونر کو اپنا ایک مطلب اس کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ جو ڈونیشن وہ دے رہا ہے وہ اسی کی جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق خرچ ہو. یہ تو بالکل, یہ تو جو ایک اگر ڈونر اپنی ڈونیشن کسی مد میں دے رہا ہے تو وہ اسی مد میں خرچ ہونی چاہیے, نہ کہ وہ جو اپنا چیریٹی ہے وہ اس کو اٹھا کے کسی اور مد میں خرچ کر دے. تو ریسٹرکٹیڈ جو منی ہوتی ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہی رہنی چاہیے. ریسٹرکٹیڈ پروجیکٹس کے اوپر استعمال ایک اور کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے اسی حوالے سے اسی مناسبت سے. اچھا ایک تو چیریٹی کا یہ ایک عام مطلب ایک عام طریقہ کار ہے جو سبھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مطلب کہیں پہ 500 پاؤنڈ دیا, کسی نے 50 دیا, کسی نے 10,000 دیا. ایک تو یہ چیز ہے. اچھا دوسرا ایک چیریٹی کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی کوئی عمارت وقف کر رہے ہوتے ہیں, اپنا کوئی مکان کوئی پلاٹ وغیرہ وقف کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے جو انگلش جو چیریٹیز ہیں ان کے اندر یہاں پر UK کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے. بہت بڑا ٹرینڈ ہے, بہت بڑا ٹرینڈ ہے بالکل, کہ وہ یہاں پر بھی اپنے بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں وہ لیو اے لیگیسی بیہائنڈ. بالکل, تو وہ اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ان کی ایک لیگیسی قائم رہے گی اور یہ چیز ہے. ہمارے ہاں اس کا رجحان کچھ اس طرح سے ہے, کم ہے. آپ ایز اے چیریٹی ورکر کیا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, اس کا رجحان تو نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے یہاں. اور ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں کہ جو ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو بھی جائیداد ہوتی ہے وہ پاکستان میں اسپیشلی پاکستان کی بات کروں گا, وہ پھر ان کے جو لوائقین ہیں وہ ضبط کر جاتے ہیں. پاکستان کو یہ چاہیے کہ جو یہاں پہ ایک ڈونر ہے اگر اس کی کوئی پراپرٹی ہے وہ ہے تو وہ اس کو اللہ کی راہ میں اپنے صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے. اس کے لیے بھی ایک آگاہی کی مہم کی ضرورت ہے, کیونکہ جو وہ بھی جو اس کی پراپرٹی ہے جو بھی اس کی جائیداد ہے
وہ نیک مقصد کے لیے کام آئے گی. اور جو وہاں پہ مدرسہ بنے گا یا اسکول بنے گا, جو کچھ بھی ہے, کسی کے لیے بھی وقف ہو وہ, تو وہ اس کو یہاں سے وقف کر کے دینی چاہیے, نہ کہ اس کو لوائے. کیونکہ جو اگر اس پراپرٹی کا غلط استعمال ہوگا تو وہ جائیداد اس کا غلط استعمال ہوگا, تو اس کا جو گناہ ہے وہ اسی فرد پہ ہوگا وہ جس کی پراپرٹی تھی. ایک تو جو کر رہا ہے اس کو بھی ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر وہ ایسی چیزوں کو, اپنی جائیدادوں کو وقف کر کے جائے اور ٹرسٹ کے حوالے کر کے جائے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے اس حوالے سے بھی بڑی جی بالکل, یہ جو وقف کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ کانسیپٹ رہا مسلم دنیا کے اندر. اور اب چونکہ بدقسمتی سے کوئی ایک مرکزی ایک جو مسلمانوں کی کوئی مرکزی کوئی ریاست جو ہے وہ موجود نہیں ہے, ورنہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, بہت زیادہ دور نہیں, میں بالکل صرف 100 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں, تو یہ جو سلطنت عثمانیہ جو موجود تھی, اور سلطنت عثمانیہ جب اپنے آخری وہ جو دور گزار رہی تھی, اس کے اندر بھی پوری دنیا کے پوری وہ جو عثمانی سلطنت تھی اس کے اندر جگہ جگہ ان کے وقف ادارے وہ آج بھی موجود ہیں. آپ حیران ہوں گے, جب میں صومالیہ گیا تو ریڈ سی پر جو شہر ہے بربرا, اس بربرا شہر کے اوپر جو سب سے خوبصورت عمارتیں آج بھی موجود ہیں, وہ عثمانی دور کی تعمیر کی ہوئی, وہ بالکل ایک وہ جو ٹرکش ایک اپنا ان کا جو اسٹائل ہے نا. تو میں نے جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ استعمال میں تو اب نہیں ہے, مگر وہ آج بھی وقف ہیں, ان کی پراپرٹی ہیں جو عثمانی جو بھی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی اس زمانے کی. تو مگر بہت خوبصورت اور بالکل اپنی اس کے اندر موجود ہیں. کچھ ہاسپٹلس تھے, کچھ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ادارے تھے وہاں پر. تو ایک اچھی خاصی بڑی آپ کو جو ہے نا وہ ملتی ہے پوری دنیا کے اندر. پوری جہاں جہاں وہ رہے تھے وہاں انہوں نے اس طریقے کے ادارے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بنائے. اچھا, وہ آپ کی وہ ایک یاد بھی قائم رکھتی ہے. جی بالکل, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. کوئی کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ مسز حسن, کیا حال آپ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. آج کا ٹاپک تو بہت ہی دل کو چھونے والا ہے. انسان کتنا بے بس ہوتا ہے. شاید آپ کی ٹی وی کی آواز آن ہے تو اس میں تھوڑا سا. ہاں میں اس کو کرتی ہوں, مجھے یاد نہیں رہا, میں خود بھی میں سن نہیں سکتی آپ کی آواز. اب ٹھیک ہے. جی جی جی. یہ نا انسان اور اللہ کے درمیان میں ہے فی سبیل اللہ دینا. صحیح. زکوٰۃ تو آپ دیتے ہیں نا کہ آپ پہ فرض ہے دینا ہے, تو وہ بھی مستحق کو ہی دینا چاہیے. لیکن اگر آپ ایکسٹرا خرائط کرتے ہیں تو وہ تو اللہ اور اس بندے کے درمیان میں ہے. جب آپ کسی کو دیتے ہیں, جب آپ اس کا وارث بنا دیتے ہیں, تو پھر وہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ دے رہا ہے یا غلط جگہ پہ دے رہا ہے. صحیح. دینے والے کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر جا رہا ہے. اور میں اپنا بتاتی ہوں, مجھے تو کوئی میرے خون کا آخری قطرہ بھی کسی کے کام آ جائے تو میں کہتی ہوں ضرور دے دوں. سبحان اللہ. میری اپنی یہ حالت ہے. ماشاءاللہ مسز حسن, آپ تو ایک اسلام چینل اردو کے ان ڈونرز میں سے ہیں جو کہ ماشاءاللہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. آپ جنرلی فار ایگزامپل دیر آر سو مینی ڈفرینٹ پروجیکٹس, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کن پروجیکٹس کو زیادہ اہمیت دے رہی ہوتی ہیں, یا آپ کا دل ہوتا ہے کہ بھائی اس میں تو مجھے لازمی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ میں جمالی صاحب کو پوچھنے والی تھی, میں کل پرسوں کا سوچ رہی تھی کہ میں ان کو پوچھوں گی کہ آپ تو ان لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں, آپ کی نظر میں کون سا سب سے بیسٹ ہے جو یتیموں کی, بیواؤں کی, بیماروں کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہم جو بات کر رہے ہیں نا کسی چیریٹی کے حوالے سے, ایک چیریٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں, مگر اگر آپ اس طریقے سے پوچھیں گی نا تو میری اپنی جو ڈونیشنز ہیں وہ جس طریقے سے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, یورپ کی ایک کنٹری ہے البانیہ, اس کے اندر کچھ پروجیکٹس ہیں, اس میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں ریگولرلی. پاکستان کے کچھ اسکولز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اسی طریقے سے کچھ بچوں کی انڈیویجول جو ہے وہ اسپانسرشپ ہے اس کے اندر. تو یہ ایک اپنا میرا دیکھنے کا ایک اپنا اینگل ہے, اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں نا, جو ادارے ہوتے ہیں جو بن رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے 1-2 سال نہیں 5-10 سال نہیں شاید نسلوں تک جو ہے اس کا ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ آنا ہے,
تو اس طریقے کے ادارے جتنے زیادہ, یہ میری اپنی ایک وہ پرسنل ہے, تو آپ اپنے حوالے سے کچھ بتائیں. میرے دل میں یہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے افریقن کنٹری میں. صحیح ہے. وہ تو بہت ہی بے بس لوگ ہیں, نیڈ کے حوالے سے, ضرورت کے حوالے سے, ضرورت کے حوالے سے بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے. صحیح ہے. ان کی بے بسی پہ تو سر نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ مسٹر حسن, آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے خیالات کے اظہار بھی کیا ہے, اور آپ ویسے بھی شامل ہوا کرتی ہیں, آج بھی آپ نے خیالات کے اظہار کیا, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. بالکل, بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو صورتحال وہ ہوتی ہے نا جو ایمرجنسی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روہنگیا کا کرائسس تھا, سیرین کرائسس رہا, فلسطین آج بھی اسی طریقے سے ایک ایمرجنسی کی سچویشن کے اندر ہے, مگر خاص طور پر 2014-15 کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ وار کی, جنگ کی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ, اسی طریقے سے آج اس وقت جو ہے وہ کشمیر لہو لہان ہے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر تو بالکل اس میں نہ سپورٹ کرنے کی یا اپنا حصہ نہ ڈالنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. صحیح ہے. اس میں تو آپ جتنا جو کچھ وہ کر سکتا ہے نا اس کو کرنا چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پروجیکٹس کبھی کبھار مجھے وہ ہوتی ہے, چونکہ فنڈ ریزنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. آپ کسی کو ایک روزگار دے رہے ہیں نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سالہ سال جو فوڈ پیک آپ اس کو اور اس کی فیملی کو دے رہے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کے ان سالہ سال فوڈ پیکس دینے کے بجائے اس کو اگر کوئی روزگار مل گیا, صحیح ہے, تو وہ اب اگر وہ کوئی خاتون ہے, کوئی بیوہ ہے, تو وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹو ہو جاتا ہے کہ نہ صرف وہ خود بلکہ کوئی ایک آدمی ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا, کوئی ذریعہ نہیں تھا, آپ نے کچھ اس طریقے کے ہنر کے جو ہے وہ کچھ ادارے بنائے جس سے ان کو ہنر سیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کا کوئی ہنر ہے, ٹھیک ہے, کسی کو کوئی اور اس طریقے کی وہ سپورٹ کر دی جو ایک لائف لانگ سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, مچھلی پکڑ کے دینا اور مچھلی پکڑنا سکھا دینا اور اس کے وہ ٹول فراہم کر دینا, تو ان دونوں کے اندر جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ایک فرق ہے. اور اس فرق کو اگر ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے تو یہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے کے بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں, ان کے اوپر وہ رسپانس نہیں ہوتا جو رسپانس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ فوڈ کے حوالے سے واٹر بہت ایک اہم چیز ہے اور وہ ہونا چاہیے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اس طریقے کا کوئی بیلنس جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جو ہم خود جس وقت وہ کر رہے ہوں تو اس وقت مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ کریں. اچھا دیکھیں, ایک چیز یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں, میں اگر اس کو تھوڑا سا اس طرح بھی دیکھوں, کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو خاص طور پہ یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر وہ ہمیں بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. جو ہمارا پانی ہے نا اس کا ہم پے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اسی وجہ سے اگر اس کا وہ کیا لگا دیتے ہیں کوئی میٹر وغیرہ بھی لگ جاتا ہے بس اوقات, تو پتہ ہوتا ہے بھائی اتنا خرچ کریں گے تو اتنا. اچھا, ان چیزوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے. مگر فار ایگزامپل یہاں پر جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا بچوں کا جو ایک ایجوکیشن ہے, ہاں یس ٹیکسز کے اندر وہ کٹ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ اسپیسیفک ہمیں نہیں پتا کہ کدھر کتنا کیا جا رہا ہے. جی, لیکن ایجوکیشن بچہ بالکل آپ نے اسے پریپ سے شروع کیا یا ایئر 1 سے, جیسے بھی جو ہے وہ آپ نے اس کو نرسری سے شروع کیا, آپ وہ اس کی ایجوکیشن کا تھرو آؤٹ ایک سلسلہ جو جاری رہا ہے, اس کے اندر آپ کو کوئی فکر نہیں ہوئی بچے کی تعلیم کے حوالے سے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑی. شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہو کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہیں ہمیں فور گرانٹیڈ محسوس ہوتی ہیں کیونکہ اس کے لیے ہم نے اسٹرگل نہیں کی ہوتی, اور ہم فیل نہیں کرتے کہ جن بچوں کے پاس یہ جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہوتی, جن کو اپنی اسکول کی ایجوکیشن کے لیے ان کے والدین کو بھی انہیں بھی اسٹرگل کرنا ہوتی ہے, بلکہ کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کام بھی کر رہے ہیں ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی. اچھا, یہ جو بات آپ نے کہی نا یہ بہت اہم ہے, اور اسی کو اگر میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر پاکستان جو ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے, اور اس میں کوئی تقریباً کوئی پاکستان کے اندر کوئی 2.5 کروڑ بچے جو ہیں نا وہ اسکول سے باہر ہیں, اور ان 2.5 کروڑ بچوں میں سے میجورٹی وہ ہے کہ جو گاؤں دیہات کے اندر موجود ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے. تو اگر اس حوالے سے اگر تھوڑا سا سوچا جائے نا کہ اگر ان کو تعلیم فراہم کرنے کے حوالے سے آگے بڑھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کو ایک لانگ ٹرم جو ہے نا آپ ایک گفٹ دے رہے ہیں, ایک تحفہ دے رہے ہیں. سکولز کے حوالے سے ہمارے ایک اور بھی ایک کنسپٹ ہے, جب ہم صدقہ جاریہ کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمارے ذہنوں کے اندر اس میں سکول نہیں آتا. اس کی کیا وجوہات ہیں, اس پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں اور آپ کی آراء کو بھی اس حوالے سے ساتھ شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا آؤ بات کریں اس کے اندر ہم بات چیت کریں کہ ڈونیشنز جو ہم دے رہے ہوتے ہیں, جو آپ دے رہے ہوتے ہیں مختلف چیریٹیز کو, یہ بڑے بڑے چیریٹی کے ادارے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر کیا چیز دیکھنی چاہیے, اس کے اندر کیا ترجیحات ہونی چاہیے. اور بہت سارے ایسے کازز ہوتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, جن کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ ایک جس کو کہنا چاہیے اس کا ایک کسی انڈیویجول کو, کسی فیملی کو کبھی کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, کچھ ایسے کازز ہوتے ہیں کہ جو جنریشنز کے لیے بنائے جا رہے ہوتے ہیں. انسٹیٹیوٹس ہیں, ہاسپٹلز ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں. پھر اس کے ساتھ میں بہت سارے اس طریقے کے ڈونیشنز آ رہی ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی گیونگز ہوتی ہیں کہ جو وقف کی صورت کے اندر ہوتی ہیں, انڈاؤمنٹ کی صورت کے اندر ہوتی ہیں. تو انہی حوالوں سے آج ہم نے بات چیت کی اور ہم نے بات کی زکوٰۃ کے حوالے سے, کچھ صدقات کے حوالے سے, ایک وقف کا جو صدقہ جاریہ کا وقف کا جو کانسیپٹ ہے, ان کانسیپٹس کے اوپر آج ہم نے بات چیت کی اور مختلف آپ کی آراء بھی دیکھی. کچھ ہمارے ساتھ چیریٹی ورکرز, ایکسپرٹس جو فیلڈ کے اندر, عوام کے اندر ہوتے ہیں, کہ جو لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ڈونیشنز لے رہے ہوتے ہیں, اس کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بہاف پر مختلف پروجیکٹس دنیا کے مختلف حصوں کے اندر مکمل کر رہے ہوتے ہیں. ان میں پانی کے پروجیکٹس کے ایک ایکسپرٹ موجود تھے. ایک ایکسپرٹ وہ ہیں کہ جو ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر دنیا کے, پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر کام کر رہے ہیں. ایک ایکسپرٹ وہ ہیں کہ جن کا ایک ادارہ بہت ویل نون ہے آئیز کے حوالے سے, آنکھوں کی مختلف کیور کرنے کے حوالے سے ان کے مختلف پروجیکٹس ہیں. بچوں کے چیریٹیز کے ساتھ, آرفنز کی چیریٹیز کے ساتھ کام کرنے والی ایک ہمارے ساتھ ایکسپرٹ وہ بھی موجود تھے. ان تمام کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ بھی ہماری ایک بہت اچھی اس طریقے کی بات چیت ہوئی. امام صاحب, آپ اس جو پوری جو آج کی گفتگو ہے اس کے اندر آپ کا اپنا ایک جو ذہن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, ایک ایمرجنسی ڈیزاسٹر کی صورتحال تو ایک علیحدہ ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کو تھوڑا سا ہم چھوڑتے ہوئے تو یہ جو لانگ ٹرم جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو انسٹیٹیوٹس بنانے ہوتے ہیں, جو ادارے بنانے ہوتے ہیں, ان کی اپنی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ بالکل, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں, پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے دل کھول کے جو ہے زکوٰۃ وغیرہ, چیریٹی وغیرہ کہتے ہیں, جیسے ابراہیم بھائی نے بھی اسٹیٹسٹک بھی بتائے, اور اس سے واقعی ظاہر ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ واقعی جو ہے مسلم کمیونٹی سب سے آگے ہے. لیکن میرا ایک جو ہے کنسرن نہیں, یعنی کہ سوال جو مجھ کو کنسرن کرتا ہے کہ ہماری جو مسلم چیریٹیز ہیں بڑی بڑی, وہ یورپ اور یوکے چھوڑ کے جو دوسری کنٹریز ہیں وہاں پہ زیادہ کام کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ جیسے ابھی پچھلے سال اور اس سال ابھی برما کا جو کرائسس ہوا, ریفیوجی جو وہاں سے بنگلہ دیش آئے, لیکن اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو کیلے میں بھی کافی ریفیوجیز آ رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں جو کہ افغان, سیریا, عراق وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں. تو مجھ کو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہاں یو کے اور یورپ میں جو ہے وہاں پہ زور کیوں نہیں دیتے, اور ہم جو ہے انگلش جو چیریٹی ہیں بڑی بڑی وہی انہی کو کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ جو یو کے اور یورپ میں جو ہے وہاں پہ زیادہ زور دیتی ہیں, جیسے ہوم لیس ہوگی, اورفنس یہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گے, اور اگر آپ کیلے میں چلے جائیں وہاں پہ بھی جو اب مائیگرنٹس آ رہے ہیں, اٹلی اور گریس میں بھی جو مائیگرنٹ آ رہے ہیں ان میں بھی بچے موجود ہیں. اچھا دیکھیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا مطلب کچھ آپ کی بات بالکل بہت حد تک تو صحیح ہے, اور مگر اس میں آپ اپنا کچھ سروے کیجئے گا آپ کے اپنے گھر کے اندر, اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے معلوم کیجئے گا انہوں نے اپنی زکوٰۃ کتنی مرتبہ یہاں یو کے میں کام کرنے والی کسی چیریٹی کو دی ہے. یو کے میں کام کرنے والی کسی چیریٹی کو اپنی زکوٰۃ یا اپنے یہ جو صدقات ہوتے ہیں اس طریقے کے جو اماؤنٹس ہیں وہ دیے ہوں گے. پہلی تو بات یہ, اس سے آپ کو تھوڑا سا ٹرینڈ کا اندازہ ہوگا لوگوں کا, اور اگر اس کے ساتھ میں اگر آپ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے تو پھر آپ کو وجہ بھی تھوڑی سی اس کی جو ہے نا مزید. مگر جو آپ کا جو دوسرا جو پہلو ہے کہ مسلم چیریٹیز, میرا یہ جو تاثر ہے وہ تھوڑا سا آپ کے اس تاثر سے مختلف ہے, اور جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ کہ برطانیہ میں موجود مسلم چیریٹیز میں سے ایک اچھی خاصی بڑی چیریٹیز ایسی موجود ہیں کہ جو آہستہ آہستہ گزشتہ 8-10 سالوں کے اندر انہوں نے یو کے میں موجود جو پروجیکٹس ہیں ان میں صرف مسلمان نہیں ہیں, نان مسلم بھی اس کے ریسیپینٹ ہیں, مسلمان بھی اس کے ریسیپینٹ ہیں,
کہ جن کے لیے جو ہے نا انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے. ہوم لیس کے حوالے سے, ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے کام کیا گیا ہے. اس میں جو سوشل ابیوزز کے حوالے سے کچھ چیریٹیز نے, بڑی آرگنائزیشنز نے کام کیا ہے. ایون پاورٹی اور فیڈنگ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کام کیا گیا. میرے خیال ہے کام تو ہو رہا ہے اس میں. جی ابراہیم بھائی, جیسے آپ نے بھی سوال کیا زکوٰۃ وغیرہ, بالکل وہ ٹھیک ہے, وہ مسلم کنٹریز میں دیتے ہیں, اور لیکن میرا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ان کے دوسرے پروجیکٹ ہیں اسکول وغیرہ, اورفنیج بنانا, لیکن کیلے میں جو بھی کیمپ ہے جس کو یعنی کہ نک نیم اس کا جنگل بھی ہے, وہاں پہ جو ہیں مائیگرنٹ سارے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. میرا سوال یہ ہے, زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن جو دوسرے ان کے پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پہ یعنی کہ شیلٹرز کیوں نہیں بلڈ کر سکتے, وہاں پہ ہینڈ پمپ کیوں نہیں لگا سکتے تاکہ لوگ جو ہیں وہاں پہ نہیں, اس کی اپنی لیگل امپلیکیشنز ہیں نا وہاں, وہ اس کے اندر وہاں وہ کوئی پرماننٹ کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ وہاں کوئی الاؤ نہیں کرتا نا. وہ تو ایک ایسا جو بارڈر ہے, ایک ایسا بفر زون ہے کہ جو دو ملکوں کے سرحد کے درمیان ہے, اور اس کے اوپر وہ دونوں ملک نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی پرماننٹ جو ہے کسی قسم کا کوئی اسٹرکچر ہو, کوئی کیمپس بنے یا کوئی دیواریں وغیرہ جو ہیں وہ تعمیر ہو جائیں یا کوئی اس طریقے کے. بالکل آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. بالکل ہم پروگرام کے اختتام پہ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مختصر سا موضوع کے بارے میں بات کرنا ہے کہ ہم لوگوں کی ماشاءاللہ چیریٹی اس وقت کریڈیبلٹی کے بارے میں کافی اس وقت ان کی جو ہے نا ریپوٹیشن تانشت ہوئی ہے, اور خاص طور دور نہیں, ہم ہمارے جو علاقے میں مسجدیں ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ کوئی ٹرانسپیرنسی نکالیں, ہم لوگوں کو میٹنگز میں دعوت دیں کہ ہم آئیں اور دیکھیں گے ان کی جو فنڈنگ ہے یہ کہاں پہ لگا رہے ہیں یہ لوگ, اور ان کا بھی کام بنتا ہے یہ ہم سے بھی پوچھیں کہ آپ کہاں چاہتے ہیں, کہ کہاں ہم جو پروجیکٹس آپ چاہتے ہیں اپنے علاقے میں ہوں, کہ ہم کیسے آپ کی مدد کر سکیں. جو بزرگ ہیں, جو ڈسیبلڈ ہیں, جو جوان ہیں, جو سسٹرز ہیں, جو سب کے لیے جو ہے نا مسجدیں ہیں. ویری ویلڈ پوائنٹ ہے میرے بھائی آپ کا, اور بڑی اچھی بات وہ بھی جو آپ کی جو تجویز ہے یہ تجویز بھی بہت اچھی ہے, اور بالکل جو اسلام چینل کے اوپر جو چیریٹیز ہیں آپ کی جو تجویز انشاءاللہ اس کو ہم شیئر کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ بالکل شامل ہوئے. اختتام کے اوپر بھی آپ کی اس کال کو ہم نے شامل بھی کر لی, اور بالکل جی میں اختتاماً میں یہ بات کرنا چاہوں گا ابراہیم, میں اگر آپ جیسے پرسنل کی بات کرتے ہیں تو یقیناً صدقہ جاریہ کے اندر, اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک جو پروجیکٹ ہے نا, کہیں پر اگر حفظ کی بات ہو رہی ہے, کہیں پر آنکھوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کہیں پر جو ہے وہ یتیم بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کہیں پر سکولز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں میرا حصہ ضرور کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور پڑنا چاہیے استطاعت کے مطابق. بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے ہم نے ذکر کیا کچھ چیزوں پہ ذرا اگر کم توجہ ہوتی ہے, جیسے ہیلتھ کے حوالے سے باتیں, اگر آنکھوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو شاید وہ رسپانس نہیں اس طرح کا ہوتا, اگر ہم سکولز کے حوالے سے بات کرتے ہیں شاید وہ رسپانس نہیں ہوتا, بٹ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہیں جس طرح دیگر چیزوں کی اہمیت ہے, اس کی بھی اہمیت ہے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام اس پہ مزید پروگرامز بھی ہوتے رہیں گے. ہم چونکہ بالکل اب اس پروگرام کے اختتام پہ ہیں تو آئیے ایک اجتماعی دعا بھی کر لیتے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے جہاں کہیں بھی مسائل ہیں, تکالیف ہیں, ان کے اندر آسانیاں فرمائے, اور پوری انسانیت کو اللہ کریم امن و سکون عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد و تفک بها الكرب, صلاة تكون لك رضا ولحقه اداء وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اے الہ العالمین, میرے پاک پروردگار تیرے یہ بندے تیری بندیاں مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کرتے رہتے ہیں. میرے پاک پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے راز جانتا ہے, سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے, سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. اے الہ العالمین, گھروں کے اندر جو ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں انہیں دور فرما, باہمی محبتیں عطا فرما. والدین کا سایہ اپنی اولاد پر قائم و دائم رکھ, اولاد کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنا. الہ العالمین, کشمیر, فلسطین, سیریا, افغانستان سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں, الہ العالمین ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. بالخصوص ہمارے کشمیری بھائیوں کے حال پر الہ العالمین خاص رحم فرما, اور پوری انسانیت کو امن و سکون سے مالا مال فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام. آؤ بات کریں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.